12 روزہ محافل کی اس سال کی ہماری آج آخری محفل ہے۔ یہ پر نور بہاریں تو انشاءاللہ جاری و ساری رہیں گی، لیکن ہم نے جو ایک پروگرام بنایا تھا کہ 12 روزہ محفل ہوگی، اس کی آج آخری نشست ہے۔ بہت سارے لوگ پچھلے سال تھے، آج نہیں ہیں، پتہ نہیں کون ہم میں سے آئندہ ہوگا نہیں ہوگا۔ دعا یہ مانگو اللہ تعالی حضور کا ذکر پاک کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نام مصطفیٰ اور نام خدا لیتے لیتے دنیا میں رہنے اور دنیا سے جانا نصیب فرمائے۔ جو آیہ کریمہ آج تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے۔ اخلاق کا مطلب ہے آپ کا طریقہ، آپ کے معمولات، آپ کا طرز زندگی۔ خلق اس چیز کو کہا جاتا ہے جو انسان بے ساختہ کرتا ہے، بغیر کسی تردد میں پڑے کرتا ہے۔ دیکھو نا، ایک بندہ ہے، اس کو کسی کو پیسے دینے پڑ جائیں تو بڑی مشکل سے دے گا۔ اب اس نے پیسے دیے تو ہیں، لیکن مشکل سے دیے نا۔ اور ایک بندہ ہے، بغیر کسی تکلف کے اپنے بڑے مال میں سے غریبوں پر خرچ کرتا رہتا ہے۔ اب جو خرچ کرتا رہتا ہے، جس کے لیے مشکل نہیں، ہم کہیں گے اس کا خلق ہے خرچ کرنا۔ ایک بندہ ہے اور اس کو اچھی بات کہتے ہوئے بڑی مشکل پیش آتی ہے، جب بھی کہے گا بری بات ہی کہے گا۔ اگر اچھی بات کرنی پڑ جائے تو بڑی مشکل سے، بڑے غور و فکر کے بعد، چلو یار اتنے لوگ بیٹھے ہیں اچھی بات کر لو۔ اور ایک بندہ ہے کہ جو بھی ہو، آسانی ہو یا تنگی ہو، مشکل میں ہو یا آسانی میں ہو، غصے میں ہو یا ٹھنڈے مزاج میں ہو، ہمیشہ اچھی بات کہے۔ تو ہم کہیں گے اچھی بات کہنا اس کا خلق ہے۔ تو اچھا خلق بڑی اچھی چیز ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اس معاملے میں اللہ نے اتنا بلند مقام عطا فرمایا کہ آپ نے فرمایا میں مکارم اخلاق کی تکمیل کرنے آیا ہوں۔ یہ سورہ قلم کی آیت ہے، شان نزول نہیں بیان کروں گا، بس حضور علیہ السلام کے بارے میں یہاں اللہ کریم نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہم نے آپ کو خلق عظیم پر فائز کیا ہے، خلق عظیم پر فائز کیا ہے۔ تو اس کا معنی کیا ہے خلق عظیم پر فائز کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جیسے سوار سواری پر ہوتا ہے اور سواری کی کمان اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جدھر چاہے اس کو موڑ لے، جہاں چاہے روک لے، جب چاہے بھگا لے، ایسے ہی آپ خلق عظیم کے سوار ہیں۔ یہ بات بھی شاید آپ کے لیے مشکل ہو، اس کو آسان کر کے مزید عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، حضور خلق عظیم پر فائز ہیں۔ ہم اگر اچھا بننا چاہیں تو ہمیں اچھے کام کرنے پڑتے ہیں۔ اچھا کام کریں گے تو اچھے ہوں گے، اچھے کام نہیں کریں گے تو کوئی نہ اچھا سمجھے گا نہ ہم اچھے ہوں گے۔ تو ہمیں اچھا کام کرنے کے لیے اچھے کاموں کو اپنانا پڑتا ہے، اچھے کاموں کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ اور حضور کی شان یہ ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ اب شان مصطفیٰ یہ ہے کہ ہمیں تو اچھا بننے کے لیے اچھا کام کرنا پڑتا ہے نا، لیکن حضور علیہ السلام جس کام کو اختیار کر لیں وہ اچھا ہو جاتا ہے۔ یہ ہے خلق عظیم کے سوار، خلق عظیم پر فائز۔ آپ جس کو اپنا لیں وہ اچھا، جس کو چھوڑ دیں وہ برا، جس کو حضور پسند فرما لیں وہ اچھا ہے، اور جس کو حضور ناپسند فرما دیں وہ برا ہے۔ یہ ہے خلق عظیم۔ سرکار کریم علیہ السلام خود بھی خلق عظیم پر فائز ہیں، اور امت کی بھی بار بار یہی تربیت فرمائی۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن مومن کے میزان میں اخلاق سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوگی، سب سے وزنی شے حسن اخلاق ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ بد اخلاق شخص سے بغض رکھتا ہے، محبت نہیں فرماتا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا وہ کون سا کام ہے جس کی وجہ سے لوگ
زیادہ جنت میں داخل ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ڈرنا اور اچھے اخلاق. اللہ کا خوف اور اچھے اخلاق یہ وہ عمل ہیں جس کی وجہ سے لوگ جنت میں زیادہ جائیں گے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن مجھے تم میں سب سے زیادہ محبوب کون ہوگا؟ حضور کو سب سے پیارا. فرمایا مجھے سب سے محبوب اور میری مجلس کے سب سے قریب وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق تم میں سب سے اچھے ہوں گے. فرمایا تمہارے اخلاق اچھے ہوں گے، تم میں سب سے اچھے جس کے ہوں گے وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا. اور فرمایا قیامت کے دن میرے نزدیک تم میں سے زیادہ مبغوض اور میری مجلس سے سب سے زیادہ دور وہ شخص ہوگا جو متکبر ہوگا، تکبر کرنے والا ہوگا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اتنے حسین، اتنے اعلیٰ تھے کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی اپنی ذات کا بدلہ نہیں لیا تھا، کبھی کسی غلام پر کسی خادم پہ ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، کبھی کسی خاتون پہ ہاتھ نہیں اٹھایا تھا. آپ نے جب بھی تلوار تھامی اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے تھامی، اپنی ذات کا بدلہ کبھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لیا. حضور علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، ایک نجرانی چادر، وہ موٹے کنارے ہوتے ہیں اس کے، وہ آپ کے کندھوں پر تھی. ایک شخص پیچھے سے آیا، وہ منگتا تھا، فقیر مانگنے والا. اس نے چادر کو پکڑا، زور سے کھینچا، اتنی زور سے کھینچا کہ اس کے کنارے کی رگڑ سے آپ کے یہاں پر زخم آ گیا، آپ کی گردن پر زخم آ گیا. وہ رگڑ کے اس نے کھینچا اور پھر کہنے لگا محمد اللہ نے جو دیا اس میں سے مجھے بھی دو. اب کوئی اور ہوتا تو زور سے تھپڑ مارتا اس کے منہ پر. یہ مانگنے کا طریقہ ہے؟ لیکن صحابی کہتے ہیں حضور نے اس کو دیکھا اور دیکھ کر مسکرا پڑے. فرمایا اس کو عطا کر دیا جائے، محروم نہیں کیا اس کو بھی. سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کبھی بھی کھانے میں عیب نہیں نکالا تھا، کیسا ہی کھانا پکا ہو. ہمارے یہاں عادت ہوتی ہے جن لوگوں کی ناک زیادہ تیز ہو، جی آج پیاز جل گیا ہے، فلاں چیز ہے، لہسن کچا رہ گیا، لگ گئی نیچے سے، ایسے ہے ویسے ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے کبھی بھی کھانے کا عیب نہیں نکالا تھا پوری حیات طیبہ میں. پسند ہوتا تو آپ تناول فرما لیتے، پسند نہ ہوتا تو عیب نکالے بغیر اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے. اللہ اکبر. حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی پاک کی بارگاہ میں آیا تو اس کو جب پتہ چلا یہ ہیں اللہ کے رسول تو ایک دم اس پر روب پڑ گیا، اس کے جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی. تو جب وہ کانپنے لگ گیا تو سرکار کریم علیہ السلام نے بڑے پیار سے کہا بھئی کیوں ڈر رہے ہو، میں بھی ایک انسان ہی ہوں. اور پھر حضور کی عاجزی دیکھیں، فرمایا میں اس ماں کا بیٹا ہوں جو گوشت خشک کر کے کھایا کرتی تھی. ایک دن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اکڑوں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک عورت گزری، وہ کہنے لگی محمد تم تو ایسے بیٹھے ہو جیسے کوئی غلام ہوتا ہے، جیسے کوئی عبد ہوتا ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے مالک کا عبد ہی تو ہوں. کیا کمال ہے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا. حضرت جابر غریب صحابی تھے، کہتے ہیں میں اونٹ پر سفر کر رہا تھا، حضور کے ساتھ جا رہا تھا تو میرا اونٹ ڈھیلا پڑ گیا، سست ہو گیا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے ایک ضرب لگائی، اونٹ بھاگنے لگ گیا. وہ جو پہلے چل نہیں رہا تھا بیٹھ گیا تھا، اب اس کی رفتار نہیں پکڑی جا رہی. کہتے میں اونٹ پر حضور کے ساتھ ساتھ جا رہا ہوں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کے میرے اونٹ کو دیکھا اور کہا بیچو گے مجھے. اب غریب صحابی تھے، حضور کو پتہ تھا ان کی گھر کی کیفیت کیا ہے. تو والد صاحب فوت ہو گئے تو بہن بھائیوں کا بوجھ بھی انہی پر تھا. تو حضور نے فرمایا مجھے بیچو گے اس کو؟ وہ کہنے لگے حضور آپ ویسے ہی لے لیں، آپ سے کیا سودے بازی. فرمایا نہیں 40 درہم کے بدلے میں خریدوں گا.
40 درہم دوں گا تو اس کے بدلے میں بیچو گے؟ جی یا رسول اللہ ٹھیک ہے، میں مدینہ شریف پہنچ کر آپ کو پیش کر دوں گا۔ مدینہ شریف پہنچے، اونٹ لے آئے، حضرت بلال کو حضور نے فرمایا اس کو گن کر اس کی رقم پوری کر دو، 40 درہم دے دیے۔ تو فرمایا ایسا کرو 1 قیرات مزید دے دو، یعنی مزید کچھ چاندی عطا فرما دی، مزید دے دیا۔ فرمایا پیسے تھوڑے تو نہیں ہیں، کہیں تم یہ نہ سمجھنا کہ تم نے میرے لحاظ میں سستا اونٹ بیچ دیا۔ نہیں نہیں حضور بڑی اچھی قیمت پہ آپ کو اونٹ دیا ہے۔ تو وہ چلے گئے، پیسے سارے لے گئے، اونٹ چھوڑ گئے۔ حضور نے پھر کسی کو پیغام بھیج کر بلوایا، جب آئے کہنے لگے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ پیسے تو تمہارے ہو گئے نا، یہ اونٹ بھی تمہارا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں محدثین نے ایک بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں حضور نے ایسے کیوں کیا؟ اگر اونٹ لینا نہیں تھا تو پھر سودا کیوں کیا؟ اور اگر اونٹ واپس ہی کرنا تھا تو پیسے کیوں نہیں واپس لیے؟ کہتے ہیں اصل میں بات یہ ہے، وہ جابر غریب تھے اور بڑے خوددار تھے، سرکار نے خودداری کا بھرم رکھنے کے لیے اس انداز میں اس کی مدد فرمائی۔ آج ہم کسی غریب کے کام آ جائیں، اس کا کوئی مسئلہ حل کر دیں، ہم پورے محلے میں بتاتے ہیں اس کا مسئلہ میں نے حل کیا، بچی کی شادی میں نے کروائی، وہ قرضہ اس کا میں نے ادا کروایا۔ کریم آقا کی شان دیکھو، اس انداز سے دیا کہ اس کا بھرم بھی رہ گیا، عزت بھی رہ گئی اور اس کی مدد بھی ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معاف فرمایا کرتے تھے، درگزر فرمایا کرتے تھے۔ اس پر ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں گا، پھر ہم ناز شریف کی طرف چلتے ہیں۔ واقعہ بڑا اہم ہے۔ سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے لیے سخت ترین دن احد کا دن تھا، جب جنگ احد ہوئی تھی۔ کثیر صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا، اور ان میں وہ شہادت جس نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بڑا رلایا، وہ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تھی۔ وحشی نے نیزہ مارا، جو آپ کے پیٹ میں لگا، آپ گر گئے، جام شہادت نوش کر لیا۔ ظالموں نے آپ کے اعضاء کو کاٹ لیا، سینہ چاک کیا، کلیجہ باہر نکال لیا، اس کو چبایا، اور آپ کے اعضاء کو کاٹ کر ہار میں پرو کر گلے میں ڈال لیا۔ حضرت ہند ابھی مسلمان نہیں تھی، تو وہ کافر تھی، انہوں نے بدلہ لیا اپنے باپ کا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اطہر کو دیکھا تو حضور کی آنکھوں سے ایسے آنسو بہے کہ ریش مبارک آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ حضور کہہ رہے تھے ما فعل امی، میرے چچا کے ساتھ کیا ہوا، یہ کس نے ایسا کیا؟ شہید کرنا تو ایک ٹھیک ہے جنگ کا حصہ ہے، لیکن ایسے جسم کا یہ معاملہ کرنا۔ حضور کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی میرا بھائی کہاں ہے حمزہ؟ حضور نے فرمایا پھوپھی رہنے دے، نہ دیکھ، تجھ سے دیکھا نہیں جائے گا۔ کہنے لگی نہیں بھائی کو دیکھنا تو ہے۔ فرمایا پھر وعدہ کر مجھ سے کہ خود پر ضبط رکھے گی۔ حضور وعدہ کرتی، اور وہ بھی حضور کی پھوپھی تھی، پھر وعدے کا بھرم بھی رکھا۔ اللہ اکبر۔ عالم یہ تھا، غربت کا عالم اس دور میں یہ تھا کہ ایک ایک قبر میں کئی کئی شہداء کو دفن کیا گیا، 2 شہداء کو دفن کیا گیا، اور کفن کے لیے کپڑا نہیں تھا۔ حضرت صفیہ 2 چادریں لے کر آئیں، کہنے لگی یہ میرے بھائی کو اس سے کفن دے دیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پھوپھی صرف حمزہ ہی تو نہیں ہے، مصعب بن عمیر بھی تو ہے، اس کے پاس بھی کفن کے لیے کپڑا نہیں ہے۔ تو حضرت مصعب وہ صحابی تھے، مکہ شریف میں سب سے قیمتی لباس اور سب سے قیمتی خوشبو یہ استعمال کیا کرتے تھے۔ اسلام قبول کیا تو ماں نے سب کچھ چھین لیا، اور جب ہجرت حبشہ ہوئی تو یہ حبشہ گئے، پھر جب واپس آئے تو حضور اسلام نے دیکھا بال بڑے ہوئے ہیں اور بدن پہ کپڑے بھی درست نہیں ہیں، ایک چادر سے بمشکل بدن کو ڈھانپا ہوا ہے۔ تو سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے مسکرا کے دیکھا اور صحابہ سے کہا دیکھو اس نے ساری چیزیں، ساری دلکشی رعنائی کو میری محبت میں چھوڑ دیا۔ آج ہم کسی کو خوش کرنے کے لیے رعنائی کو اپناتے ہیں، حسن و جمال کو اپناتے ہیں، دیکھو محبت یہ ہے، حضور کی محبت کی خاطر پسندیدہ چیزیں ساری چھوڑ دی تھی۔ آج وہ بھی شہید ہوئے پڑے ہیں۔ حضور نے فرمایا پھوپھی یہ بھی تو ہیں، ان کے لیے بھی اگر تو اجازت دے تو ایک چادر مصعب کو دے دوں؟ جی حضور جیسے آپ پسند فرمائیں۔ ایک چادر حضرت مصعب بن عمیر پر دی گئی، ایک چادر حضرت حمزہ کو دی گئی۔ حضرت حمزہ کا قد لمبا تھا، اگر سر ڈھانپتے پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں ڈھانپتے سر ننگا ہو جاتا۔
حضور نے فرمایا سر کو ڈھانپ دو اور پیروں پر گھاس ڈال دو۔ اس طرح حضرت حمزہ کی تدفین ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دن سب سے زیادہ ملول حضرت حمزہ کی شہادت پر ہوئے۔ اور حضرت حمزہ کو شہید کرنے والا کون ہے؟ وحشی بن حرب۔ جب اسلام پھیلتا گیا، یہ وحشی کو پتہ چل گیا مسلمان مکہ شریف آ رہے ہیں، یہاں سے بھاگ کر طائف چلا گیا، وہاں سے پھر بھاگا جدہ چلا گیا، جدہ سے کسی اور سمت میں جانے لگا۔ کسی نے کہا بھاگ کے کہاں تک جاؤ گے؟ اس نے کہا یمن یا کسی اور ملک میں جاؤں گا تاکہ مسلمانوں سے بچ جاؤں، میں نے بڑا قیمتی بندہ مارا ان کا، یہ مجھے چھوڑیں گے نہیں۔ اس نے کہا جدھر بھی بھاگ کے جاؤ گی ہر طرف مسلمان پہنچ رہے ہیں، اگر بچنا ہے نا تو اسی آقا جس سے بھاگ رہے ہو نا اسی کے دامن میں جا کے پناہ لے لو، اسی سے معافی مانگ لو۔ چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا۔ حضور کی بارگاہ میں آ گیا، آ کے انوکھی بات کی، کہنے لگا اگر میں اسلام قبول کر لوں تو معافی مل جائے گی؟ فرمایا ہاں معافی مل جائے گی۔ چاہتے تو کریم آقا کہتے ہو صحابہ پکڑو میرے چچا محبوب چچا کے بدلے میں اس کو قصاصاً قتل کرو، لٹکا دو اس کو، اور اس کا بھی مسلح کر دو، ٹکڑے کر دو اس کی ڈیڈ باڈی کے۔ لیکن جب اس نے کہا نا میں اسلام قبول کر لوں، فرمایا ہاں اسلام قبول کر لو، سارے جرموں کی معافی مل جائے گی۔ وہ قرآن کی ایک آیت کا حوالہ دیتے ہوئے کہنے لگا، سورہ فرقان کی آیت ہے، کہنے لگا کہ میں نے تو سنا ہے قرآن میں ہے کہ جس نے قتل کیا ہے، جس نے زنا کیا ہے، جس نے شرک کیا ہے وہ تو دوزخ میں جائے گا، تو میں نے تو یہ سارے جرم کیے ہوئے ہیں، سارے جرائم میں نے کیے، قتل بھی کیا، زنا بھی کیا، شرک بھی کیا، تو مجھے اسلام قبول کرنے کا کیا فائدہ اگر میں اس کے باوجود عذاب میں ہی گرفتار ہوں گا، دوزخ میں جاؤں گا۔ تو سرکار کریم علیہ السلام نے سورہ فرقان کی سے آگے والی آیت تلاوت فرمائی، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ فرمائے لیکن جو موت سے پہلے توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک کام کرے تو اللہ ان لوگوں کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ وحشی کہنے لگا ہاں یہ تو ٹھیک ہے، جب میں ایمان لاؤں گا تو میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، بلکہ گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں گے، لیکن اگر ایمان لانے کے بعد پھر مجھ سے گناہ ہو گئے اور ان گناہوں پر میری پکڑ ہو گئی، پھر کیا ہوگا؟ پھر دوزخ میں چلا گیا تو پھر کیا فائدہ مجھے ایمان قبول کرنے کا؟ حضور علیہ السلام نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 48 پڑھی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بے شک اللہ اپنے ساتھ شرک کیے جانے کو نہیں بخشتا اور اس کے علاوہ جو گناہ ہوا اسے جس کے لیے چاہے بخش دیتا ہے۔ شرک کی معافی نہیں ہے، آخرت میں شرک کی معافی نہیں ہے، دنیا میں توبہ کرنی پڑے گی۔ ہاں شرک کے علاوہ اگر کسی کا کوئی گناہ ہے تو اللہ جس کو چاہے آخرت میں بھی معاف کر دے۔ واشی کہنے لگا بات تو بڑی اچھی ہے لیکن یہ تو اللہ کے چاہنے پر ہے نا، من یشاء، اللہ چاہے تو معاف کرے، چاہے تو نہ معاف کرے۔ اگر اللہ نے مجھے معاف کرنا نہ چاہا اور مجھے دوزخ میں جانا پڑ گیا تو پھر مجھے اسلام قبول کرنے کا کیا فائدہ؟ اب آپ خود سوچیں، کسی نے ہمیں تکلیف دی ہو، ہمارے کسی پیار والے کو ستایا ہو، ہمارے کسی عزت والے کی توہین کی ہو اور ہم سے وہ سیدھا رستہ پوچھ لے، ہمارا دل نہیں چاہے گا اس کو سیدھا رستہ بتائیں۔ ہم سے وہ اچھا مشورہ مانگے، ہمارا دل نہیں چاہے گا اس کو اچھا مشورہ دیں، اور یہ وہ ہے جو محبوب چچا کا قاتل ہے اور حضور بار بار جنت کا راستہ دکھا رہے ہیں، بار بار جنت کا راستہ دکھا رہے ہیں، اور یہ بار بار انکار کیا جا رہا ہے۔ جب اس نے یہ کہا نا یہ تو اللہ کے چاہنے پر ہے، وہ معاف کرے یا نہ کرے، تو مجھے کیا پتا وہ چاہے گا کہ نہیں چاہے گا۔ اب یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی، اللہ اکبر۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ آپ کہیے اے میرے بندو
جو اپنی جانوں پر زیادتیاں کر چکے ہو، کیا کہنا ہے ان کو؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ آپ انہیں کہو وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ بے شک وہی بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ یہ آیت سنی فوراً کلمہ پڑھ لیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کلمہ پڑھ لیا، دل مطمئن ہو گیا کہ مایوس نہیں ہونا میں نے اللہ کی رحمت سے۔ صحابہ کرام نے سنا، کہنے لگا یا رسول اللہ، اس کی تو موج ہی لگ گئی ہے، اس کو اتنا پیارا ارشاد بتا دیا گیا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، حضور یہ حکم اس کے لیے یا سب کے لیے؟ فرمایا میری ساری امت کے لیے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ ہم بھی انشاءاللہ گناہ بے حد ہیں، بے حساب و کتاب ہیں، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں، اللہ کی رحمت سے پر امید ہیں، اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صدقے کرم فرما ہی دے گا۔ آج کی رات بڑی حسین برکتوں والی رات ہے۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو اس رات کو لیلۃ القدر سے افضل کہا ہے۔ کئی مشائخ نے اس کو لیلۃ القدر سے افضل کہا ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو لیلۃ القدر میں قرآن آیا ہے، قرآن اترا ہے، اور اس رات میں صاحب قرآن آئے ہیں۔ لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی ہے۔ بس آج کی رات ہم یہ نیت کر لیں کہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اخلاق عالیہ سے برکتیں حاصل کریں گے، حضور کی اتباع کریں گے، حضور کی فرما برداری کریں گے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق اپنی طبیعت کو ڈھال نہیں لے گا۔ ہم آسان کام، سہولت والا کام، لطف والا، مزے والا کام خوشی سے کرتے ہیں، لیکن جس میں طبیعت پر مشقت ہو، شریعت کا حکم، ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ دیکھیں صحیح مسلمان اسی وقت بنیں گے، صحیح حضور کے غلام اسی وقت بنیں گے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع ہوتی رہے گی۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔